جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. His Excellency جناب حسین ہارون صاحب, distinguished guests, ladies and gentlemen, thank you very much for joining us آج in جوناگڑھ ہاؤس. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت نکالا اور آج آپ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. میں خاص کر کے جو لوگ دور دراز سے آئے ہیں, جیسے پنجاب کے کئی علاقوں سے یا بلوچستان کے علاقوں سے, ان کا بھی میں دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. مگر خصوصی طور پر میں ایم شاہ صاحب کا دل سے شکر گزار ہوں کہ جو کہ میرے ریپرزینٹیٹو بھی ہیں وہاں نیو یارک میں, کہ وہ تشریف لائے ہیں آج یہاں اس موقع پر. اور اس کے ساتھ ہی میڈم منصب صاحبہ جو کہ یو کے سے تشریف لائی ہیں گی, اور انشاءاللہ ہم چاہیں گے اور یہ دیکھنا چاہیں گے کہ ہمارے جو یہ ایشو ہے آپ کا اور ہمارا اور پورے پاکستان کا, تو وہ پوری دنیا کی نگاہوں میں اجاگر ہو. میں اس موقع پر آپ کو سب کو آج جوناگڑھ ہاؤس میں ویلکم کرنا چاہ رہا ہوں. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آج جو ہے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے ہے, تو ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان نے کیا کرا کہ جب ہز ہائنس نواب محبت خان جی اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان یہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن ہوا, تو اس وقت بھی ہیومن رائٹس کا خیال رکھا گیا. آپ دیکھیں کہ جو ہماری اسٹیٹ کاؤنسل تھی جو کہ مشتمل تھی دونوں کمیونٹیز پر, ہندو کمیونٹی ایز ویل ایز مسلم کمیونٹی, ان دونوں کو اعتماد میں لیا گیا اور اس کے بعد پاکستان کے ساتھ علاق کرنے کا فیصلہ کرا گیا. 15 سپٹمبر کو چنانچہ 1947 کو یہ علاق ہوا پاکستان کے ساتھ, اور جیسے آپ کو معلوم ہے کہ 9 نومبر 1947 کو اس کے دو یا ڈھائی مہینے کے بعد ہندوستان نے جوناگڑھ پر فوج کشی کری اور اس کی جو تھی فزیکل ٹیریٹریز جو تھی اس کا قبضہ اس نے فوج کے ذریعے سنبھال لیا. اس کے بعد انہوں نے ایک ڈرون رچایا جو کہ وہ ریفرینڈم کے نام سے کہتے ہیں, کہ جہاں چاروں طرف ہندوستان کی ون آرمرڈ ڈویژن کھڑا ہوا تھا ٹینکوں کا, اور ہندوستان کی فوج تھی. پھر اس میں انہوں نے ایک ریفرینڈم کروایا. تو اس زمانے کے جو سب سے پہلے پرائم منسٹر تھے پاکستان کے, لیاقت علی خان صاحب, انہوں نے کہا کہ ہم اس ریفرینڈم کو نہیں مانتے ہیں. میں بھی آج اس پلیٹ فارم پر کھڑا ہو کے یہی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس ریفرینڈم کو نہیں مانتے ہیں. اس وقت پرائم منسٹر لیاقت علی خان صاحب نے یہ کرا تھا کہ پنڈت جواہر لال نہرو کو ایک ٹیلی گرام بھیجا تھا, اور اس میں اس بات کو واضح کرا تھا کہ ہم جو ہے اس بات کو جو آپ نے ریفرینڈم کروایا ہے, یہ کیونکہ اسٹیٹس کو بھی چینج ہوا تھا, تو ان لائٹ آف لا اگر جو دیکھیں تو اس کا اسٹیٹس کو بھی چینج نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہندوستان نے کیا کرا. آج ہم بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس ڈے کے اوپر, کہ جتنی بھی ریاستیں تھیں انہیں نے دھمکایا, انہیں ڈرایا, اور انہیں یہ کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ایکسیڈ کریں ورنہ اس کا آپ کا جو انجام ہے وہ اچھا نہیں ہوگا. چنانچہ بہت سی جو ریاستیں تھیں وہ ویسے ہی ہندوستان کے ساتھ مجبور ہو گئیں اپنا علاق کرنے پر. اسی طرح نواب آف جوناگڑھ کو بھی انہوں نے بہت دھمکایا اور بہت ڈرایا
मगर हिज हाइनेस नवाब महबत खान जी मेरे दादा हजूर उनकी बातों में नहीं आए और उन्होंने कहा कि हमारा जो है हम फैसला कर लिया है कि हम पाकिस्तान के साथ इलाक़ करेंगे। चुनाचे ये इलाक़ पाकिस्तान के साथ हुआ। जब हम ह्यूमन राइट्स डे की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि आप देखें कि हिंदुस्तान ने कश्मीर के अंदर क्या करा। जब उसकी पूरी जो प्रजा थी उस महाराजा के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई और एक बगावत करी कि हम तुम्हारे इस फैसले को नहीं मानते हैं, उसके कम से कम अपने अवाम जो थी, अपनी प्रजा जो थी, उसको तो कम से कम कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। आप किसी की सेंटिमेंट्स को, आपने अपनी प्रजा के, अपने रियासत की सब्जेक्ट के सेंटिमेंट्स को आपने रोन डाला पैरों के तले, तो ये भी गलत हुआ। तो अक्सरियत जो रियासत के अंदर थी थोड़ी बहुत, इसमें कोई शक नहीं है, वो हिंदू कम्युनिटी की थी। मगर हमारी रियासतों में कोई हिंदू या मुस्लिम या इस तरह कोई मज़हब का ख्याल नहीं होता था। वो जो होता था, नवाब होता था, वो एक बाप होता था और बाप का दर्जा रखता था, और जितने उसकी जो प्रजा होती थी, उसके जो सब्जेक्ट्स होते थे, उसके लोग, वो उसके बच्चे होते थे। तो ये बात भी है, और बड़ी मोहब्बत भी करते थे। और इसके बाद जब हिंदुस्तान ने ये कदम उठाया तो एक बड़ा गम और गुस्से का एक समा थी, और बड़े लोग शोक मना रहे थे वहाँ, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा, देखा नहीं था कभी। तो वो मस्जिदों में जाने लगे, तो आयत करीमा के ख़त्म होने लगे, और इसी तरह जो हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले थे, कि अपने अपने मज़हब की तरफ वो अपने मंदिरों में जाने लगे। अगर जो हम ये बात देखें कि ऐसी कई रियासतें थीं हिंदुस्तान के अंदर जहाँ अक्सरियत जो थी वो मुसलमानों की थी, मगर उनका जो राजा या महाराजा था वो मुसलमान नहीं था। तो मगर जब उनके राजा महाराजा ने जब एक्सीड करा हिंदुस्तान के अंदर, तो वहाँ तो ये सवाल नहीं आया। तो हम ये कहते हैं कि अगर जो हिंदुस्तान ये कहता है कि जूनागढ़ जो है उसके अंदर वहाँ हमने इस वजह से फौज कशी करी कि वहाँ जो है अक्सरियत मुसलमानों की, अक्सरियत जो थी वो हिंदू कम्युनिटी की थी। तो ऐसी तो फिर कितनी रियासतें हैं हिंदुस्तान में जिनकी रियासत की अक्सरियत जो थी वो मुसलमानों की थी। तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर उनका भी दोबारा से रेफरेंडम करवाएं उनकी रियासतों में भी। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि रियासत के लोग खुशहाल थे। एजुकेशन राइट फ्रॉम द प्राइमरी टू द हाईएस्ट लेवल्स जो था वो स्पॉन्सर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और हेल्थ केयर की अगर जो हम बात करें तो हेल्थ केयर वॉज हॉस्पिटलाइजेशंस एंड मेडिसिन्स वर द एक्सप्रेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जूनागढ़ स्टेट गवर्नमेंट। और ना सिर्फ ये बल्कि लंगर चलते थे रियासत में, तो कोई भी ज़रूरतमंद जाके वहाँ बेहतरीन लंगर होते थे, उसका इस्तेमाल कर सकता था। मैं इस मौके पर इस प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर ये बताना चाहूँगा कि हम जो हैं इस इशू को इंशाल्लाह तमाम प्लेटफॉर्म्स पर लेके जाएंगे जहाँ इसको ले जाने की ज़रूरत है। और अभी हिज एक्सेलेंसी जनाब हुसैन हारून साहब जो कि पाकिस्तान के अंदर स्पीकर भी रहे सिंध के, आप जो है परमानेंट हाई कमिश्नर भी रहे पाकिस्तान के यूनाइटेड नेशंस में। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त भी हैं,
اور ان سے جو ہے ہماری فیملی کے تعلقات بھی ہیں ہمارے باپ داداؤں کے. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ پاکستان بنانے میں ہارون فیملی کا کتنا بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے, کتنا بڑا کردار رہا ہے. اگر جو آپ تاریخ کے صفحے کھولیں گے تو آپ کو اس بات کا علم ہوگا. میں آپ تمام حضرات کا پھر دوبارہ سے تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. مگر یہ آج کی تقریب کو ختم ہونے سے پہلے ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ جناب اقبال قریشی صاحب تشریف فرما ہیں یہاں, جو کہ CEO ہیں عبداللہ بلڈرز کے, اور بہت ان کے پروجیکٹس ماشاءاللہ کامیاب ہیں اور یہاں بھی چل رہے ہیں اور حیدرآباد میں بھی چل رہے ہیں, اور یہ ہمارے بہت پرانے دوستوں میں سے ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ ہم ان کو جو ہیں اپنا ممبر آف دا جوناگڑھ اسٹیٹ کاؤنسل کا آج ہم انہیں پریزنٹ کرنا چاہیں گے. اگر جو وہ ایکسیپٹ کریں گے تو ہمارے لیے بہت بڑی خوشی ہوگی. جی ہاں, اور تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر, بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. میں ریکویسٹ کروں گا ہز ایکسلنسی سے اقبال قریشی صاحب, اختر بھائی, حاجی حنیف طیب صاحب, محترمہ آپ بھی آ جائیں, سب آ جائیں تاکہ اقبال قریشی صاحب جو کہ روٹرین کے حوالے سے تو یقیناً کافی ان کی بڑی خدمات ہیں. آئیے نواب زادہ صاحب. شاہ صاحب تشریف. اور معزز خواتین و حضرات, محترم جناب اقبال قریشی صاحب جس طرح سے دیگر شعبوں میں اتنے ایکٹیو ہیں, تو ماشاءاللہ ایک اور نواب آف جوناگڑھ کے حوالے سے تو انشاءاللہ اور بھی یہاں پر بھرپور طریقے سے یہاں پر ان کے ریپرزنٹیشن رہے گی. میں دیکھ رہا ہوں یہاں شمع میٹھانی صاحبہ بھی یہاں موجود ہیں ایز اے فارمر ممبر آف پروونشل اسمبلی. تھینک یو ویری مچ جی. اور بھی دیگر شخصیات یہاں تشریف فرما ہیں. ہم سب کے شکر گزار ہیں مقصود میمن صاحب جو کہ کوارڈینیٹر ہیں میمن کمیونٹی کے, طارق شاداب صاحب, عمیر تبانی صاحب, کاشان صاحب, اور بہت ساری دیگر شخصیات, عارف پنجابی صاحب, عبدالکریم میگانی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں, جبار خٹک صاحب موجود ہیں. بہت ساری ایسی دیگر شخصیات ہیں جو کہ آج اس سیمینار میں ہمارے ساتھ شامل رہے. اب سگنیچری موومنٹ ہوگی اور یہاں سے ہم اپنی سگنیچرز کا جو ہے شروعات کریں گے, اور پھر انشاءاللہ عبداللہ حسین